السلام علیکم دوستو، اب ہم سب کا وقت آ گیا اس دنیا سے جانے کے لیے۔ کیا آپ لوگ آخرت کے لیے کچھ تیاری کیے ہیں؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا اور لائک کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دنیا کو ہم الوداع کہنے والے، نہ جانے کتنے جنازے ہم نے اٹھائے اور کتنی قبروں میں ہم نے لوگوں کو دفن کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کتنے لوگوں کو مٹی بھی دیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی ہر چیز کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ مال کی کثرت، کھانے کی کثرت، پہننے کی کثرت، اولاد کی کثرت، مرتبوں کی کثرت، خواہشات کی کثرت، یہ زیادتی نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ۔ کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے۔ اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے۔ قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو آج 10x10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے، لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی ہے، کچھ نہیں، اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں۔ کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتا ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا ہے، لیکن سونا اسی میں ہے۔ اور حالات کیا ہوں گے؟ حالات کیا ہوں گے پتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں، ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں۔ 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے۔ میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتا ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں۔ یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں۔ اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں۔ ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں۔ جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے، ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے۔ اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے۔ وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے۔ میرے عزیزو، آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا،
خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے اور تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس بات کو مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ موت تو آنا ہے، تم ہزار اختلاف کرو مجھ سے، ہزار مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز، موت تو آنی ہے۔ ہم نے بھاری بھرکم جسم بھی اٹھائے ہیں، بڑے پیسے والوں کو بھی اٹھایا ہے، لیکن دیکھ کر کے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ پورے کفن میں ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی، اور نہ ہی ہم اپنے عزیز مردے کو دفن کرتے ہیں تو 5 روپے 10 روپے 100 روپے 1000 روپے کی نوٹ تک نہیں رکھتے، اور رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ لیکن مومنوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ایک سکہ بھی قبر میں اپنے باپ کو نہیں دیتے۔ کیوں؟ سب کو پتا ہے کہ یہاں یہ سکہ نہیں چلنے والا، یہ دوسری دنیا ہے، یہاں انصاف دوسرا ہوگا، یہاں ملائکہ آئیں گے اور وہ نہ رشوت لینے والے ہیں اور نہ سفارش تمہاری لینے والے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ اتنا ہی کریں گے جتنا ان کو حکم دیا جائے گا۔ اے میرے عزیزو، وقت بہت کم رہ گیا ہے، وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور اب تک ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کو لے کر کے ہم قبر میں جائیں۔ مجھے ایک واقعہ بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ ممبئی کی سرزمین پر ہمارے ایک حاجی صاحب، بڑے پیسے والے، پرہیزگار آدمی بھی ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو انہوں نے بچپن سے، اکلوتا بیٹا تھا، کانوینٹ میں پڑھایا، انگلش میں پڑھایا، اور بہت ٹاپ کی کالج یونیورسٹی میں پڑھا، یہاں تک کہ اسے لندن بھی پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ 24 سال کا ہے، 25 سال کا لڑکا تھا، اچانک بون کینسر ہو گیا۔ بون کینسر ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا، 6 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ یہ 3rd سٹیج پر ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پہلے تو لندن میں علاج ہوا، اس کے بعد پھر وہاں سے مایوس ممبئی لوٹ آئے۔ جب گھر آئے تو 25 سال کا جوان بستر پر ہے، گل گیا ہے، اور باپ کی حالت دیکھنے کے قابل، روتا تھا، نمازوں میں آ کر دعا کی چٹھی ہر بار۔ پھر وقت ایسا آیا، مجھے وہ بات یاد آتی، کافی سال ہو گئے، اس نوجوان لڑکے نے اپنے باپ کو ایک دن بلایا، کہا ابا جان میری اسکول کی سرٹیفکیٹ، شیلڈ، مارک شیٹ یا جو مجھے انعامات ملے تھے وہ کہاں ہیں؟ کہا باپ نے، بیٹا سب سنبھال رکھا ہوں، الماری میں سب ہے، سب ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی 7ویں کی، 10ویں کی، 12ویں کی، اور جو اس نے مسابقے، جو کمپٹیشن میں شیلڈ لیے تھے وہ سب رکھی ہوئی تھی۔ باپ لا کر کے دیتا ہے، یہ تیری 10ویں کی ہے، یہ 12ویں کی ہے، یہ کالج کی ہے، یہ تو لندن میں جو پڑھا اس کی ہے، فلاں کورس کی ہے۔ وہ بستر پر لیٹے لیٹے نوجوان دیکھتا رہا، حسرت سے اپنے باپ کو پوچھتا ہے، وہ ساری سرٹیفکیٹ دکھا کر، ابا جان مجھے بتاؤ ان ساری سرٹیفکیٹ میں کون سی ایسی سرٹیفکیٹ ہے جو میں منکر نکیر کو بتا دوں تو مجھے چھوڑ دیں؟ میں قبر میں جانے والا ہوں، میری زندگی بہت مختصر سی رہ گئی، بون کینسر، اب میں بچنے والا نہیں ہوں، لیکن بابا جان مجھے بتاؤ اس سرٹیفکیٹ میں کون سی بتاؤں منکر نکیر کو کہ وہ چھوڑ دیں گے مجھے؟ باپ کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں نے آج تک یہ سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کی تعلیم تو نہیں دی تھی، مختصر قرآن تو پڑھایا تھا، لیکن کوئی سورہ بھی اسے یاد نہیں تھی، اس لیے کہ اسکول کالج ٹیوشن اور لندن اسی میں رہ گیا، پیسے خرچہ کرتے کرتے۔ اور آج دنیا سے میرا بیٹا 24 سال کی عمر میں جا رہا ہے، اسے کوئی سورہ یاد نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے وہ میسج دیا تھا، بابا جان یہ میسج پہنچا دینا مولانا صاحب کو کہ اللہ نے اگر کسی کو بیٹا دیا ہے تو صرف دنیا میں ایسا اسے گھوڑا نہ بنائے، ایسا گھوڑا نہ بنائے ریسنگ کا گھوڑا کہ صرف دوڑتا رہ گیا، اسے خبر ہی نہیں ہے اس کی آخرت کا کیا ہونا ہے۔ کم سے کم ہر باپ اتنا تو اپنے بیٹے کو دے دے کہ وہ قبر میں میرے مصطفیٰ کو منہ دکھانے کے قابل تو ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں اور پوچھیں کہ میرے لیے کیا لایا ہے، تو تمہارا چہرہ کھل تو جائے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ہوں، آپ کے لیے دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ لیکن ہماری اتنی حیثیت نہیں کہ جا کر کے کہہ دیں۔ آج تو حالات ایسے ہیں کہ کل میں پوچھتا ہوں،
قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، آپ سے سوال ہوگا۔ اے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جوانی کے بارے میں تم سے یہ سوال کرے کہ تیری 25 سالہ زندگی تھی، جب تو 20 سے 25 سال کا تھا، 25 سے 30 سال کا تھا، تیرے پاس طاقت تھی، قوت تھی، تو جوان تھا، اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر دن کا سوال ہونے والا ہے، اتنی بات یاد رکھو۔ حدیث میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک میدان محشر سے کوئی ہٹ نہیں سکتا جب تک اپنی جوانی کا حساب پورا نہیں دے گا، دینا ہوگا۔ تم سے اگر یہ پوچھا جائے، رب تعالیٰ اگر یہ پوچھ لے، جب میرے نبی کی شان میں گندی گالیاں دی جا رہی تھی، اے جوان تو کیا کر رہا تھا؟ کیا تم یہی جواب دو گے کہ رات بھر میں گیم کھیل رہا تھا؟ اے اللہ، تیرے نبی کو جب گالیاں دی جا رہی تھی، توہین کی جا رہی تھی، تو میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا، فٹ بال کھیل رہا تھا، جیم پہ جا رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، برتھ ڈے منا رہا تھا، یہی جواب دو گے؟ ہمارے پاس ہے کیا چیز؟ اے میرے عزیزوں، میرے نبی کی امت ہو آپ، ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کی شان میں توہین سن کر کے ہر کھانا پھیکا لگنے لگ جائے، نیند اور چین اور سکون غارت ہو جائے کہ جب ہمارے مصطفیٰ کریم کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر میری عزت کی کیا بات کی جائے۔ بہرحال آج احساس میں دلانے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چیز میں بتا کر کے رخصت ہو جاتا ہوں، جنازہ اٹھے گا اپنا، ہمارے گھر سے نکلے گا، کس میدان سے نکلے گا پتہ نہیں ہمیں، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ قبرستان جانے سے پہلے جنازہ یہ سب کے ساتھ ہوگا، سب کے ساتھ ہوگا۔ ابھی قبرستان پہنچا نہیں ہوتا کہ پوری قبر کے مردے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی غلط آدمی کا جنازہ آ رہا ہے، گنہگار کا آ رہا ہے، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رب ذوالجلال اسے ہمارا پڑوسی نہ بنا، اسے اس قبرستان میں داخل ہونے نہ دے، اس لیے کہ آج وہ آئے گا، دفن ہوگا، اس پر تیرا عذاب ہوگا، جس کی وجہ سے ہم سب کا چین اڑ جائے گا۔ مردے کھڑے ہو کر کے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا منحوس شخص اس قبرستان میں نہ آنے پائے۔ لیکن ایک موت ایسی بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کو راضی کر کے دنیا سے گیا، خواہشات کو ٹھوکر مار کر کے گیا، اپنی نمازیں، سجدے اور ذکر و اذکار لے کر کے گیا، تب بھی قبرستان کے مردے کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے مولا جو جنازہ آ رہا ہے اسے ہماری قبر کے بغل میں دفن ہونے کی اجازت ہے، اس لیے کہ آج سے تو اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا، ان بارشوں کی چھینٹیں ہماری قبروں پر بھی پڑیں گی۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، کس جنازے میں لیٹ کر جانا چاہتے ہو؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ لوگ تمہارا استقبال کریں یا تم سے پناہ مانگیں۔ اور اتنی بات نہیں، اس مسجد میں آج نماز پڑھنے آئے ہو، سجدہ کر کے جاؤ گے، پتہ ہے آپ کو یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ جس دن تمہارا انتقال ہوگا، مسجد کا وہ ٹکڑا تمہاری جدائی میں رونے لگ جائے گا، جہاں تم سجدہ کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے کہ مولا کیا وہ بندہ چلا گیا جس کے سجدوں سے مجھے سکون تھا، آسمان کا وہ دروازہ جس سے تمہارا رزق اترتا تھا، وہ دروازہ تمہاری جدائی کے غم میں روتا ہے کہ مولا وہ بندہ چلا گیا جو تیرا ذکر کرتا تھا۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جنہوں نے گناہوں سے اس زمین کو لال کر دیا ہے، اپنی نافرمانی سے دھبے بٹھا دیے ہیں زمین پر، کبھی نشہ کے ذریعے سے، کبھی زنا کے ذریعے سے، کبھی چوری کے ذریعے سے، اپنی خواہشات سے اس زمین کو رنگیلا کر دیا، جس دن اس کی موت ہونے والی ہے، زمین کے وہ سارے حصے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تیرا شکر ہے، اس بوجھ کو تو نے ہم سے دور کر دیا، اس بوجھ کو تو نے ہم سے ہٹا لیا، تیرا شکر ہے۔ یہاں تک کہ زمین پھر پکار کر کہتی ہے مولا اسے تو میرے سینے میں دے دے، میں اس کے سارے غرور کو ایسا توڑوں گی کہ ایک رات میں اسے یاد آ جائے۔ قبر جب دباتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان ضغطۃ القبر حق، حضور فرماتے ہیں قبر کا جھٹکا دینا حق ہے، کسی سے نہیں چھوڑے گی، اور تمہیں بتائے گی کہ تم جس طرح سے اکڑ کر چلتے تھے تمہاری اصل حقیقت کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، آخرت کو یاد کرو،
اپنے آخری سفر کو یاد کرو اور اسی میں تم اصلاح بھی پاؤ گے. بڑی بڑی تقریریں سن لینا ہو سکتا ہے اثر نہ ہو. میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں میں تمہارے درمیان نصیحت کرنے والی چھوڑ جا رہا ہوں, اگر یہ 2 چیزوں سے نہیں سدھر سکے تو پھر تیسری کوئی چیز سدھار بھی نہیں پائے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں قرآن تمہارے درمیان نصیحت کرتا رہے گا, اور ایک موت تمہیں سمجھاتی رہے گی, تمہارے عزیزوں کی موت, تمہارے رشتہ داروں کی موت, تمہارے دوستوں کی موت, تمہارے ماں باپ بھائی بہنوں کی موت تمہیں بار بار سمجھاتی رہے گی. ہم جا رہے ہیں, پیچھے تجھے بھی آنا ہے, جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لے. عزیزان گرامی وقار, آخری میری یہ بات ہے. مولانا روم ایک بات فرماتے ہیں, ایک آدمی نے طوطا پال رکھا تھا, طوطا پالا تھا, اور وہ طوطے کو اس نے لا الہ الا اللہ سکھایا تھا. کچھ طوطے بولنے والے بھی ہوتے ہیں, بولنے